अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। ये एक हकीकत है कि हिंदू समाज में एक अरसे से मज़हब की तब्दीली का सिलसिला जारी है। हिंदू मज़हब में बुनियादी तौर पर कोई ऐसा ठोस अक़ीदा नहीं पाया जाता जिसको हिंदू अक़ीदा और आइडियालॉजी का नाम दिया जा सके। जो लोग राम को भगवान और खुदा मानते हैं वो भी हिंदू हैं, और जो लोग रावण को खुदा करार देते हैं और राम को बुरा भला कहते हैं वो भी हिंदू मज़हब ही के अलंबरदार हैं। और नेहरू वगैरह जैसे दानिश्वर जो मूर्ति पूजा और देवी देवताओं के वजूद को तवाहुम परस्ती करार देते हैं वो भी हिंदू हैं। तवाहुम परस्ती ही के नतीजे में तबक़ाती तक़सीम हिंदू अक़ीदे का अटूट जुज़ है, और इसीलिए हिंदुस्तान में हज़ारों साल से दबे कुचले हुए लोगों का एहसास है कि हिंदू मज़हब दरअसल मजहबी क़ालब में ब्राह्मणवाद की हिफाजत से इबारत है। इस निज़ाम ने सदियों से दलित और पस्त तबक़ात को अपने ताकतवर पंजे में दबा रखा है। जब भी उन्होंने अंगड़ाई लेने की कोशिश की, निहायत जहानत के साथ उन पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी गई। हालांकि हमारा मौजूदा जमहूरी ढांचा ज़ात पात के तसव्वुर की नफ़ी करता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि आज भी ब्राह्मणों की तादाद तो 4-5% से ज़्यादा नहीं, मगर हुकूमत के कलीदी ओहदों पर उनकी तादाद 64% है। सियासी तब्दीलियों से चेहरे बदलते हैं, लेकिन इस हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आती। आज तक पस्त अक़वाम में कोई शंकराचार्य और मठ का सरबराह नहीं बन सका। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हिंदू कौम में यह मसला महज एक समाजी मसला नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें अक़ीदे की गहराइयों में पेवस्त हैं। इन हालात ने दबे कुचले लोगों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो हिंदूइज़्म के इस कैद खाने से अपने आप को बाहर निकालें और बाइज़्ज़त इंसान की तरह समाज में ज़िंदा रहें। इसके लिए मशहूर रहनुमा अम्बेडकर ने बौद्धिज़्म को कबूल किया, लेकिन जल्द ही समझदार और बाशूर लोगों ने इस हकीकत को समझ लिया कि ये शराब को आब कहने के मुतरादिफ है। बुद्धिस्ट समाज को हिंदू समाज ने इस तरह अपने अंदर जज्ब कर लिया है कि गोया ये कैद खाने की एक कोठरी से निकलकर दूसरी कोठरी में दाखिल होना है। वही समाज, वही तहजीब, वही रसूम और रिवाज, बस खुदाओं में खुदा का इजाफा या कुछ देवताओं की तब्दीली। यहाँ तक कि दस्तूर हिंद के मुताबिक भी इस तब्दीली मज़हब के बावजूद वो हिंदू ही शुमार किया जाता है। लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि जिन मज़ाहिब की पैदाइश और नश्व नुमा हिंदुस्तान की सरजमीन में हुई है, बरहमनों ने अपनी ज़ात से उनका ऐसा हिंदूकरण कर दिया है कि अब किसी के लिए इन मज़ाहिब में से किसी को इख्तियार करने के बावजूद हिंदू समाज के मज़ालिम से नजात पाना और इंसाफ हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए बेचैन और बेकरार ज़हन व फ़िक्र रखने वालों के लिए दो ही रास्ते रह गए हैं, ईसाईयत या इस्लाम। इससे किसी हकीकत पसंद गैर मुस्लिम को भी इनकार नहीं हो सकता कि इस्लाम के अकायद व उसूल जितने साफ़ व शफ़ाफ़, अक़्ल व फ़ितरत से हम आहंग, मुतवाज़िन और इंसानी ज़रूरियात के लिए मौजू और मुनासिब है, किसी और मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसका ख़ुलासा है अल्लाह की वहदत और इंसानों की वहदत। ये इस्लाम का इनकलाबी तसव्वुर है और दोनों एक दूसरे से मरबूत हैं। अगर खुदा एक है, उसका कोई ख़ानदान और कुंबा नहीं, और किसी इंसानी तबक़े से उसकी क़राबतमंदी और रिश्तेदारी नहीं, तो इससे ख़ुद ब खुद इंसानी वहदत और मुसावात का तसव्वुर उभरता है। फिर इस्लाम में कोई अक़ीदा पहली की तरह नहीं है कि उसका समझना मुश्किल और समझाना मुश्किल तर हो, जैसा कि हमारे ईसाई भाइयों के यहाँ 1 में 3 और 3 में 1 का तसव्वुर है। या अक़ीदा कफ़ारा है कि गलती करे कोई और सज़ा हज़रत मसीह को झेलनी पड़े। इसीलिए मुसलमान हालांकि इस मुल्क में बहुत थोड़ी तादाद में आए, लेकिन इस मुल्क के बाशिंदों ने जो तबक़ाती तक़सीम की वजह से जुल्म व जोर से दो चार थे और बरहमनों को नजराना देते देते आजिज़ आ चुके थे, उन्होंने इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा। अफ़ग़ानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और बर्मा तक जो मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, वो इस्लाम की इसी कशिश का नतीजा है। बाज़ लोग ये गलत फहमी पैदा करते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क में जबरन तब्दीली मज़हब कराया है, लेकिन ये ऐसा झूठ है कि ख़ुद अक़्ल आम इसको झुटलाती है। हिंदुस्तान के जनूबी और साहिली इलाक़ों में तो इस्लाम हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में आ चुका था, और न सिर्फ प्रजा बल्कि बाज़ राजाओं ने भी इस्लाम कबूल किया था।
اس وقت یقیناً درہ خیبر سے کوئی فوجی قافلہ ہندوستان میں نہیں پہنچا تھا۔ اس وقت جبر و دباؤ کی کیا گنجائش ہو سکتی تھی؟ پھر غور کیجئے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے مختلف حصوں پر کم و بیش 800 سال تک حکومت کی ہے۔ آج جب حکومت کے بغیر ہندو سماج میں تبدیلی مذہب کا طوفان اٹھا ہوا ہے اور کئی ریاستوں میں آبادی کا توازن بدل چکا ہے، تو اگر اتنا طویل عرصہ جبر و دباؤ سے کام لیا جاتا تو کیا یہ ملک مسلم اکثریت نہیں بن گیا ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جبر و دباؤ تو الگ چیز ہے، مسلمان حکمرانوں نے تو عام طور پر اسلام کی تبلیغ و دعوت کی طرف بھی توجہ نہیں کی اور انتہائی تغافل برتا، ورنہ اگر اس سلسلے میں تھوڑی بھی کوشش کی جاتی تو اسلام کی کشش ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ اسلام کے بعد اس ملک کے لیے زیادہ قابل توجہ مذہب عیسائیت ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے عیسائیت کو قبول کیا ہے۔ کئی ریاستوں میں تو عیسائیت اکثریتی مذہب بن گیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ 2 ہیں۔ ایک تو مادی وسائل کا استعمال، اسپتال، درسگاہیں اور معاشی فلاح کے مراکز کے قیام و انتظام نے عیسائیت کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ مقامی آبادی میں اثر و نفوذ حاصل کرے اور ان میں داخل ہو سکے۔ دوسرے، اگرچہ عیسائیت کو ایک عالمی مذہب اور ترقی یافتہ قوم کا مذہب ہونے کی وجہ سے ہندوازم کے ساتھ مکمل طور پر جذب نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت کا کوئی سماجی تشخص نہیں ہے۔ شادی، بیاہ، سماجی رسم و رواج وغیرہ میں وہ ہندو سماج ہی کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ ان کے پاس حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا کوئی مکمل نظام حیات نہیں ہے جو ان پر قیود و حدود عائد کرتا ہو اور اپنے پہلے معمولات سے روکتا ہو۔ اکثر اوقات تو نام بھی تبدیل نہیں کیے جاتے، بس کچھ تہواروں کا فرق ہوتا ہے۔ شرک پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، مورتی کی پرستش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ اس لیے جب کوئی ہندو عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو اسے بہت ہی معمولی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی عملی زندگی میں تو کوئی انقلاب آتا ہی نہیں اور اسے فکر و عقیدے کے اعتبار سے بھی کسی غیر معمولی تبدیلی سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اس کے برخلاف اسلام مذہب کے معاملے میں ایسی 2 رنگی اور 2 عملی کو روا نہیں رکھتا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب خداؤں میں ایک خدا کا اضافہ نہیں، بلکہ اللہ سے رشتہ جوڑ کر تمام توہمات سے رشتہ توڑنا ہے۔ اس کی عبادتیں الگ ہیں، اس کے تہوار الگ ہیں، وہ غیر مسلم خاندانوں سے شادی بیاہ کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتا، وہ ایمان لانے کے بعد اپنے والدین کے ترکے سے حصہ نہیں پا سکتا، اس کو کھانے، پینے، خریدنے، بیچنے، کمانے، غرض زندگی کے ہر شعبے میں حلال و حرام کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں اور حرام سے بچنا پڑتا ہے۔ دین یقیناً آسان ہے، لیکن جو نفس کی ہر خواہش پر لبیک کہنے کا عادی بن چکا ہو، اس کے لیے حق پر گامزن ہونا لوہے کا چنا چبانے کے مترادف ہے۔ گویا مسلمان ہونے کے بعد انسان ایک سماج سے دوسرے سماج کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اس لیے اسلام پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا فرش ہے۔ اسی بنا پر جو لوگ خدائی سے ڈر کر سچائی اور حقیقت کی تلاش کے جذبے سے معمور ہو کر اور عزم و ارادے کی قوت سے مسلح ہو کر قدم اٹھانا چاہیں، وہی اس راہ میں آ سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو حقیر، معمولی اور مادی مقاصد کے تحت اس راہ میں آبلہ پائی کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک تو ان مشکلات اور دوسری طرف دعوت اسلام کے کاموں میں غفلت کی بنا پر آزاد ہندوستان میں عیسائیت کی طرف ہندو سماج کا رجوع زیادہ ہوا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے جو ہر شخص کو اپنی ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ دستور ہند کے بنیادی حقوق کی دفعہ 25 میں تمام شہریوں کے لیے آزادی ضمیر، آزادی سے مذہب پر عمل کرنے کا اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق شامل ہے۔ اس لیے سنگھ پریوار کا دھرم پریورتن پر چیں بجبی ہونا یقیناً ہندوستان کے دستور سے بغاوت کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی بیماری کو دور کرنے کے بجائے ان لوگوں کو برا کہنا جو بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، بے وقوفی ہی کہی جا سکتی ہے۔ اسلام نے بھی ضمیر و اعتقاد کی آزادی کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہدایت گمراہی کے مقابلے واضح ہو چکی ہے، لہذا دین کے معاملے میں کوئی جبر و دباؤ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ داروغہ نہیں ہیں کہ ان کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیں۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔
ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسان ہی مومن ہو جاتے، پھر کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں گے؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر تو محض یہ ہے کہ پیغام ہدایت کو صاف صاف اور کھلے طور پر پہنچا دیں اور بس۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ کفر پر بضد ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ ایک اور موقع پر آپ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ غرض عقیدہ و ضمیر کی آزادی کا قائل اسلام بھی ہے، وہ کسی شخص کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس وقت دعوت اسلام کا کام کرنے والی بعض شخصیتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ دعوت کے کام کو جبر و دباؤ یا مالی تحریض کے ذریعے دھرم پریورتن کا نام دینا سفید جھوٹ اور کھلی ہوئی زیادتی ہے۔ ہندوستان اور بالخصوص ریاست اتر پردیش میں کیا اس بات کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان یا عیسائی زور زبردستی سے کسی ہندو کا مذہب تبدیل کرا دے؟ اور مسلمان جو بنیادی ضروریات کے لیے محتاج ہیں، کیا وہ پیسوں کے بل پر برادران وطن کا مذہب تبدیل کرا سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور سچائی کا قتل ہے جو میڈیا اور سرکاری ادارے کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد نفرت پھیلانا اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑانا ہے۔ جو سازشیں سنگ پریوار کے لوگ اقلیتوں کے خلاف کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے بجائے ہندو سماج کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے تو یہ ان کے لیے زیادہ مفید ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔